الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہونے کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور محرم الحرام کا چاند دکھتے ہی مارکیٹ میں نئے نئے فرضی، مصنوعی، جعلی، چائنیز، حسینی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا سہارا لے کر رافضیوں اور شیعوں کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں اور اسی کو اسلام کی بنیاد اور ایمان اور غیر ایمان کا مدار بتلاتے ہیں۔ ایک ہفتے سے مارکیٹ میں ان کی بھی چہل پہل اور ان کی بھی چلن کثرت سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم الحرام کو اس دن سے محترم و معزز بنایا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور آسمان و زمین کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں نہیں کروڑوں سال پہلے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کو، انسانوں کے دنیا میں بسنے کو 10,000 سال سے زیادہ نہیں گزرے ہیں، اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے کو ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سال ہو چکے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں دنیا کی تاریخ کے کب بنی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے، سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق بالکل صحیح ہے، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی کہ کتنی پرانی ہو سکتی ہے، تو ان کی تحقیق ہے کہ زمین و آسمان کے بننے کو بھی 2000 سال، 2000 کروڑ سال زمین و آسمان کے بننے کو ہو چکے ہیں، 2000 کروڑ سال۔ اس اعتبار سے محرم الحرام 2000 کروڑ سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو مہینے اللہ کے نزدیک محرم اور محترم ہیں وہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اسی دن سے محترم ہیں۔
ان میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے جو قابل احترام ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں یہ جو شروع کے 10 دن ہے، یہ 10 دن ہر زمانے میں قابل احترام رہے ہیں، اور اس میں 10واں دن جس کو ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، وہ 10واں دن ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اور آپ کے بعد بھی کئی اہم واقعات جو اس دن میں پیش آئے، اس بنیاد پر یہ مہینہ اور یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ قابل احترام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محرم الحرام روزوں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام الی اللہ بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کی نظر میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ بہترین روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محرم الحرام کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یعنی کھانے پینے سے بچانے کا مہینہ ہے، نہ یہ کہ کھانے پینے کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اور 10 محرم الحرام جو آئندہ اتوار کو آئے گی، اس کی تاریخ کوئی آج سے محترم اور معظم نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش تاریخی روایات کے مطابق 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، شجرہ ممنوعہ کو کھانے کی، اس درخت کو کھانے کی جس کا اللہ نے منع کیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس توبہ کو 10 محرم الحرام کو قبول فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے اٹھا لیے گئے آسمانوں میں، وہ موقع 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور کشتی ان کے ایمان والوں کو لے کر گھومتی رہی، لیکن ایک وقت آیا جس کو قرآن نے فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور طوفان تھم گیا۔ وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا کے آسمانوں پر اٹھانے والا واقعہ، یہ دونوں کے دونوں 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ڈال دیے گئے اور کئی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن جس دن ان کی رہائی ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف دونوں باپ بیٹے کئی سالوں تک، بعض روایات کے مطابق 40 سال تک دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے علیحدہ رہے، ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پھر جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تورات عطا کی گئی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح، اس کائنات کی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی خاتون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے آپ کو
کی بات کو قبول کرنے والی، آپ کو رسپیکٹ کرنے والی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم الحرام کو ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم الحرام جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہزاروں سالوں سے ہی معظم و محترم اور قابل اکرام اور قابل احترام رہا ہے۔ ہماری نادانی کہیں، کمزوری کہیں، جہالت کہیں، بیوقوفی کہیں یا منمانی کہیں، جو چاہے کہیں، ہم نے ان 10 دنوں کو، محرم الحرام کے 10 دنوں کو اور خاص طور پر یوم عاشورہ کو خاص کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے واقعے کو جو کربلا میں پیش آیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے پیش آئی ہیں، جبکہ یہ بات نہ کسی حدیث سے آپ کو ملے گی نہ قرآن میں کہیں ملے گی۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے جو دن منتخب فرمایا وہ 10 محرم الحرام، جو فضیلت تو پہلے سے ہی رکھتا تھا، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس سے یوم عاشورہ کی اہمیت بھی پتہ چل گئی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بھی پتہ چل گئی۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن 10 محرم الحرام کو، محرم الحرام کے 10 دنوں کو ساری چیزوں سے علیحدہ ہٹ کر کے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر لا کر خاص کر دینا، صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کر اپنا الو سیدھا کر لینا، یہ بات صرف اور صرف اپنی منمانی اور جہالت پر مبنی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد اس روئے زمین پر 23 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر باقی رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کی مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت شہادت کا مقام حاصل کرتی ہیں اور شہادت کا جام پیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اسلام میں سب سے پہلے مردوں میں اگر کوئی شہید ہوا ہے تو حضرت زید ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ زید ابن ابی حالہ کون ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے جو شوہر تھے ان کے بیٹے ہیں، زید ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے عورتوں میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر جب غزوات کا دور آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ خمینی شیعہ ایرانی انقلاب اور ایران کا رہنے والا، وہ اپنی کتاب تحریم الوسیلہ میں اصول کافی میں لکھتا ہے کہ قد ارتد الناس كلهم الا ثلاثه او اربعه، کہ صحابہ جتنے بھی تھے 1,20,000 یا 44,000 سارے کے سارے مرتد تھے سوائے 3 یا 4 کو۔ اس میں حضرت مقداد ابن اسود کا، عمار ابن یاسر کا، حضرت سلمان فارسی کا اور ایک کسی اور صحابی کا نام ہے جو میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ ان 4 کے علاوہ ان میں حضرت علی کا نام نہیں ہے، حضرت حسین کا نام نہیں ہے، حضرت حسن کا نام نہیں ہے۔ کہا یہ 4 لوگوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ مجھے بتائیے
اگر سارے صحابہ مرتد تھے تو کیا بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ حضور کی محبت کے بغیر جام شہادت نوش کر گئے؟ اور احد کے میدان میں، احد کے پہاڑ کے نیچے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک مستقل تاریخ اور ایک مستقل داستان رکھتی ہے۔ تو کیا یہ حضور کی محبت کے بغیر شہید ہو گئے؟ غزوہ خندق میں 13 صحابہ شہید ہوئے، حنین کے معرکے میں 17 صحابہ شہید ہوئے، تبوک میں 6 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ کے موقع پر 67 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بھی کئی مختلف مقامات پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، جن کی ایک تاریخ اگر لکھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں ان کی تعداد 257 بنتی ہے، جو حضور کی موجودگی میں شہید ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو 2500 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید ہوئے۔ تو شہادتوں کا قافلہ اور شہیدوں کا قافلہ یہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم صرف کسی ایک کی صحابی کی شہادت کی بنیاد پر ان کا غم منانے لگے، ان کا ماتم کرنے لگے، تو پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ آئی ہو۔ اور شہادت اسلام کا ایک شیوا ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام کی شان اور شوکت، اسلام کی جاہ، اسلام کا جلال، اسلام کا وقار، اسلام کی عزت اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ یہ قوم جہاد کو زندہ رکھے گی۔ اور اگر اس قوم نے، مسلمانوں نے اگر جہاد کو ذہن سے نکال دیا، کتابوں سے نکال دیا، نصاب سے نکال دیا، آنے والی نسلیں جہاد تو کیا کرے گی؟ مرتد ہو کر مرے گی، اور اس کی ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی قوم کو اپنی اسلامی تاریخ نہیں بتائی، اپنے بچوں کو اسلام کی شعائر نہیں سکھائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مارو، تم کاٹو، تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے گردنیں اڑاؤ، نہیں۔ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے، جہاد اسلام کا ایک فریضہ ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد کا حکم باقی رہے گا۔ نہ تو اس کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو کوفیوں کی دشمنی کی وجہ سے، جو کوفیوں کی غداری کی وجہ سے، جو کوفیوں کی بے ایمانی کی وجہ سے ایک دردناک انداز میں شہادت پیش آئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، حضرت علی جن کے والد ہیں، جن کو حضور نے فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ ہیں، حضور نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والا ایک ایک صحابی، چاہے وہ اپنی جماعت میں چھوٹا سمجھا جاتا ہو، ہمارے نزدیک وہ قابل اعزاز اور قابل احترام ہے۔ اپنی زبان سے ایک جملہ بھی ان کے خلاف کہنا، ایک جملہ بھی ان کی گستاخی کے لیے نکالنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ جب ادنا صحابی کے بارے میں
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جو صحابہ جن کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی گئی ہو، حضرت علی جو کہ خلفائے راشدین میں آتے ہوں، اور حضرت حسن جن کو بعض حضرات نے ان کو بھی خلیفہ راشد میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں خلافت 30 سال رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت 30 سال مکمل جب ہوتی ہیں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 6 مہینے جوڑ دیے جائیں تو 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیفہ راشد میں شامل کیا جائے، اگرچہ جمہور علماء اور جمہور محدثین و فقہا اس کا تبصرہ اور اس کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن بعض حضرات کی یہ بھی رائے آئی کہ حضرت حسن کو خلیفہ راشد میں شامل کیا جائے۔ اور رہا مسئلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کی شہادت کا اور آپ کے ساتھ میں ہونے والے واقعے کا، جو صرف اور صرف اسلام دشمنی پر مبنی تھا، جس کی ابتدا اگر دیکھا جائے تو یہودیت پر ہوئی، اور عبداللہ ابن سبا جو پکا یہودی تھا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایمان قبول کیا، اور اہل بیت کی محبت کے لوگوں کو سب نے دکھائے، اور یہ باور کرایا، یہ تھیوری چلائی کہ دیکھو جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا خلیفہ کون بنتا ہے؟ اس کا بیٹا بنتا ہے، اور اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹی بنتی ہے، اور اسلام میں بیٹی نہیں بن سکتی، ان کے داماد کو بنایا جائے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایسا جام پلایا کہ آگے چل کر کے اس چیز نے شیعیت اختیار کی، رافضیت اختیار کی، اور پھر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اتنے غلو کرنے لگے، اسی میں چند جماعتیں ہو گئی۔ کسی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہے، کسی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر سے خالی افضل نہیں ہے، بلکہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں کے دونوں غاصب ہیں، عثمان غاصب ہیں، انہوں نے خلافت کو ہڑپ کیا ہے۔ اصل حقدار ولایت کے، اصل حقدار خلافت کے اگر کوئی ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک جماعت رافضیوں کی ہمارے زمانے میں جو شیعہ پائے جاتے ہیں آج، ان کا تو یہاں تک کہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور عمر سے نہیں، انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، اور تمام انبیاء سے نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علی افضل ہیں۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ بات کیسے وجود میں آئی، علی حقدار تھے تو علی کو نبوت نہیں ملی، علی کو خلافت نہیں ملی، تو پھر ان کو کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خیانت اور سب سے بڑا دھوکے باز جبرائیل ہے، جس کو اللہ نے کہا تھا کہ علی کو جا کر نبی بنانا، اس نے محمد کو جا کر نبی بنا دیا۔ اللہ کے متعلق یہ میں رافضیوں کے اور شیعوں کے عقائد آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے متعلق سوال کیا جائے تو کہتے ہیں سب سے بڑا مکار وہی تو ہے، وہ اگر اوپر سے گڑبڑ نہ کرتا تو یہ ساری بیماری پیدا نہ ہوتی۔ یہ وہ عقائد ہیں شیعوں کے، اور رافضیت کی اور شیعیت کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کو گالی دینے والا ہو۔ سنیے ان کے عقائد، جو شخص حضرت ابو بکر اور عمر کو گالی نہ دے وہ ان کی جماعت کا فرد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق زانیہ ہونے کا، فاحشہ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو تو ہی وہ شیعہ کہلائے گا، ورنہ اس کی شیعیت کمزور ہے۔ یہ عقائد ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا غاصب مانتا ہو کہ انہوں نے نبوت غصب کی ہے، تب جا کر کے وہ آدمی پکا سچا شیعہ کہلائے گا۔
یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ سوچیں گے بات تو عاشورہ پہ ہونا چاہیے، عاشورہ کی فضیلت بیان ہونی چاہیے، میں بیان کروں گا عاشورہ کی فضیلت کو بھی۔ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے اس کے 1 سال بعد کے بھی گناہ معاف فرمائے گا۔ یقیناً عاشورہ کے دن کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ 10 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کروایا اور کہا، اعلان کر دو لوگوں کو، جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ شام تک روزے داروں کی طرح ہی رہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا 10 محرم الحرام کو اہل کتاب یہود روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو جو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے شکرانے میں ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ نے یہود کی مخالفت بھی کی اور مخالفت کا حکم بھی دیا۔ اب یہود کی مخالفت میں یہ نہیں کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اپن مخالفت کرو اپن مت رکھو، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ ہم ڈبل رکھیں گے، یہ 1 رکھ رہے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ اسی لیے عاشورہ میں 9 10 محرم کا یا 10 11 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل طریقہ 9 10 11 3 روزے رکھیں، دوسرا طریقہ 9 یا 10 کو رکھیں، 10 یا 11 کو رکھیں، اور تیسرا طریقہ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے تو آیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عام کتابوں میں عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور وہ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روزہ صرف اہل کتاب رکھتے تھے، اس لیے فقہاء نے لکھا کہ ایک روزہ نہ رکھیں۔ لیکن حضرت محدث کبیر محدث جلیل حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے اعلاء السنن میں کہ یہود نے ہمارے زمانے میں یہود کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے، اس کی سنیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سنت ہونے پر، اس لیے اگر کوئی شخص صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لے گا تو اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک روزہ مت رکھنا مکروہ ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اگر کوئی ایک رکھ رہا ہے تو اس کو ایک روزہ بھی رکھنے دیا جائے۔ تو یہ عاشورہ میں کرنے کے یہ کام ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے شیعوں کے عقائد اس لیے بیان فرمائے کہ 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پورے ملک ہندوستان میں سارے لوگ مسلمانوں کی اکثریت، کیا دیوبندی، اب برا مت ماننا، لیکن کیونکہ جو بتا رہا ہوں وہ سچائی ہے،
شیعہ کی تو بات ہی نہیں کریں گے اب ہم، کیونکہ ان کا تو دین کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، ہم شیعوں کی بات نہیں کریں گے۔ اور اگر آج گھڑی مت دیکھنا، 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو آج کی دن دھکا لینا، چاہے تو اگلے ہفتے 5 منٹ پہلے بیان ختم کروا دینا۔ شیعوں کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے تو مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے، ان خرافات کو اگر نہیں کرو گے تو تم شیعہ نہیں کہلاؤ گے۔ لیکن اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، تمام فقہاء و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 محرم الحرام میں ایسی کوئی چیز جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق ہو، یا ان کی شہادت کو یاد کر کے ماتم کرنا، کالے کپڑے پہننا، ہرے کپڑے پہننا، گوشت نہ کھانا اور نوحہ کرنا، تعزیہ بنانا یا خرافات کرنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، کسی مسلک سے ثابت نہیں ہے۔ امام ائمہ اربعہ کے علاوہ پھر ہم اور آگے آتے ہیں، ایک طبقہ ہے جس میں ہم سب اہل سنت والجماعت، عقائد حقہ، علماء دیوبند، جن کی بھی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی مسلک کا عاشق کہتے ہیں اور سچا عاشق رسول کہتے ہیں۔ میں فتاوی رضویہ کی وہ کاپیاں نکلوا کے لایا ہوں، اور وہ میں نے نکلوا کے اب میں آپ کو وہ فتاوی سناؤں گا جو احمد رضا خان صاحب سے سوال کیے گئے۔ محرم الحرام میں تعزیے جو بنائے جاتے ہیں، ان تعزیوں کے متعلق سوال جواب دونوں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، پھر اس کے بعد بات کروں گا۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا 2-4-5 منٹ آج آپ کو دھکانا ہے، آپ کا جی چاہے تو بھی دھکانا ہے، نہیں چاہے تو بھی دھکانا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 499، اور ایک ہے ادھر 498 میں صرف بہت سارے مسئلے ہیں، اس میں ایک ہی آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اس میں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلے میں کہ بنا پر شوکت و دبدبہ اسلام تعزیہ بنانا اور نکالنا، علم براق، یہاں بیرق لکھا ہوا ہے، اصل لفظ و براق ہے، اور مہندی وغیرہ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز تعزیے کو حاجت روا سمجھنا یا کہنا کہ تعزیہ ہماری منت کا ہے، اگر بند کریں نہ بنائیں تو ہمارا نقصان اولاد و مال کا ہوگا، یا تعزیہ دار یا تعزیہ پرست کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا مسلک اعلیٰ حضرت کے بانی احمد رضا خان صاحب سے۔ ہم ان کو احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی پکاریں گے، ہم گالی نہیں دیں گے ان کو، نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے وہ کافر، یہ کافر، اس لیے کہ کفر کی فیکٹری ہم کھولنے نہیں آئے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، نہ یہ کہ جنت کے راستے چلتے لوگوں کو چھیڑ کر جہنم کے گھڑے میں اتار دینا، اس کے لیے حضور نہیں آئے تھے۔ اب سنیے، الجواب، علم، تعزیہ، بیرق، مہندی جس طرح رائج ہے بدعت ہے، اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیے کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، اور اسے منت جاننا اور حماقت اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا، اگر کوئی نہ کرے تو اس سے نقصان ہوگا۔ زنانہ وہم ہے، یعنی یہ لیڈیز کوالٹی ہے، عورتوں کا وہم ہے، یہ مسلمان کو ایسی حرکات و خیال سے
باز آنا چاہیے۔ بئی ہما تعزیہ دار مسلمان ہے اور اس کا ہاتھ کا ذبیحہ ضرور حلال ہے، اگرچہ اس کا ذبیحہ انہوں نے لکھا ہے حلال ہے، لیکن اس کو حاجت روا ماننا یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مجیرے، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، ان کے لیے اسپیشل۔ عورتوں کا تعزیہ دیکھنے کے لیے نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز اور منع ہے۔ اور بھی اس کے اندر سوالات ہیں، سب کے جواب میں ایک سوال کے جواب میں تو خان صاحب نے یہ لکھا کہ جو تعزیے کا سپورٹ کرے، جو تعزیے کو بڑھاوا دے، اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن ایسے شخص کو امامت پر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ میں نے کیوں پڑھ کر سنا ہے؟ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ تعزیے والا عمل دیوبندیوں کا بھی نہیں ہے، بریلویوں کا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان کے یہاں بھی کسی بھی مولوی نے، کسی بھی مفتی نے ان تعزیوں کو جائز نہیں لکھا۔ اب اس کا صاف اور واضح مطلب تعزیے کا کام، علم کا کام، ڈھول تاشوں کا کام نہ دیوبندی کرتے ہیں نہ بریلوی کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے من مانے دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت کڑوی بات ہے۔ ہمارے مجمع میں جب بات کی جاتی ہے تو ہمارا نوجوان طبقہ جو اپنے آپ کو علماء دیوبند سے جوڑتا ہے اور کیا کہتا ہے، ہم پکے دیوبندی ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ جگہیں جہاں پر بریلویت نام کرنے کو ہے یا ہے بہت کم ہے، ان جگہوں پر بڑے بڑے اکھاڑے نکالنے کے لیے کون سے گاؤں سے بریلوی آئے؟ بتاؤ بھائی۔ اگر بریلوی لوگ یہ کرتے ہیں تو آپ کے شہر میں تو بریلوی ہے ہی نہیں، یا ہیں تو بہت کم ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب تھوڑا سیاسی اعتبار سے تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ادھر والوں سے بھی بنا کر رکھنا پڑتی ہے، ادھر والوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، اگر ہماری ماں کو کوئی زانیہ کہے، ہماری ماں کو کوئی کھلا گالی دے، اگر ہمارے باپ کو کوئی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دے، اگر ہمارے باپ کے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جشن منائے، ڈھول تاشے کرے اور شیرنیاں تقسیم کرے، مجھے بتاؤ کیا آپ تعلقات رکھنے کے لیے، ادھر والوں سے بنا کر رکھنے کے لیے اپنے باپ کے قاتل کے پاس مصافحہ کرنے کے لیے جاؤ گے؟ اپنی ماں کو زانیہ اور کھلا ننگی گالی دینے والوں سے آپ ملاقات کرو گے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا ہم نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ دوغلاپن صرف حضرت امام حسین آل رسول کے ساتھ کیوں؟ یہ دوغلاپن حضور کے ساتھ کیوں؟ یہ دوغلاپن قرآن و حدیث کے ساتھ کیوں؟ میں صاف الفاظ میں اپنے نوجوانوں سے، یہ میرے بھائی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کہوں گا یہ دوغلاپن بند کیجئے۔ مصلحت ہمیشہ صرف وہاں جائز ہوتی ہے جہاں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اور یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ نہ بریلوی مسلک پہ ہو رہے ہیں نہ دیوبندی مسلک پہ ہو رہے ہیں، یہ رافضیت اور شیعیت کے مسلک پہ ہو رہے ہیں جو اسلام سے خارج ہے، جو ایرانیوں کی طرز پر ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ایران میں تہران، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا، جو شاید ایران کی میرے خیال میں راجدھانی بھی ہے، اس جگہ پر مجوسی، آگ کا پوجا کرنے والا، بت کا پوجا کرنے والا، مشرک، کافر، یہودی، نصرانی، پارسی، سارے لوگ وہاں جا کر کے
اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، اگر نہیں بنا سکتا تو سنی مسلمان اپنی مسجد نہیں بنا سکتا۔ اتنے بڑے اسلام کے دشمن کی موافقت کرنے کے لیے میرے نوجوانوں، تم تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہو، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تم تعزیوں کے جلوس میں جاتے ہو۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو، استغفار کرو، بائیکاٹ کرو ان چیزوں کا، اور جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں یاد رکھیے مصلحت اور حکمت وہاں چلے گی جہاں کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو، اور جہاں قرآن حدیث کی بات آئے گی، عقائد کی بات آئے گی، اللہ رسول کی بات آئے گی، ہم کھلا بائیکاٹ کریں گے۔ بتاؤ کرتے ہیں سبھی حضرات؟ آپ توبہ کی ارادہ کرو۔ ساری مسجدوں میں بریلیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں تم جاؤ، کیونکہ ان کو سمجھاؤ تو بھی کوئی سمجھ میں آنے والا ہے نہیں، ان کو ان کے مولوی سمجھائیں تو بھی بہت مشکل سمجھ میں آنا ہے۔ لیکن میں اپنے دیوبندی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سارے کے سارے لوگ تحیہ کر لیں کہ کچھ بھی ہوا کرے ہم نہیں جائیں گے، تو ویسے ہی تعزیے 10 محرم سے پہلے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ جب کوئی جائے گا ہی نہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی جائے گا ہی نہیں، تو وہ تو مٹھی بھر ہیں۔ جیسے ہمارے خرگون شہر کی ہم مثال لے لیتے ہیں، یہ بات میں گوگاؤں میں نہیں کہہ رہا ہوں، خرگون میں بھی یہ بات کہہ کر آیا ہوں۔ کبھی ایسا لگے کہ خرگون والوں کی یہاں برائی کر رہے نہیں، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ چاہے تو کلپ پہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے خرگون شہر کی بات کریں جو دعوت و تبلیغ کا گڑھ اور مرکز سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کھنڈوا میں ایک بیان میں نے خود نے سنا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، محمدی مسجد جو کالونی کے پاس ہے، وہاں بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں سنیوں سدھر جاؤ، ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ ایسی چیزیں میں کیا کرتا ہوں، ریکارڈ کر لیتا ہوں تاکہ بعینی وہی الفاظ آپ تک پہنچ سکے۔ ضرورت کی چیز بجائے کتاب میں رکھنے کے آدمی کو جو ایسی چیز جس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہو اس کو حافظے میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے ملنے جلنے والوں کے نمبر موبائل میں نہیں رکھتا ہوں، اپنے ذہن میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ موبائل گم ہو جائے تو بابا اتنے نمبر تو یاد ہو تو کسی کو بلا سکے فون کر کے۔ بہرحال تو وہ مولانا کہہ رہے تھے سنیوں سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اگر تم نے لاپرواہی کی تو پھر وہ دن دور نہیں جب کھنڈوا بھی خرگون بن جائے گا اور دعوت و تبلیغ کا گڑھ بن جائے گا۔ جیسا انہوں نے کہا، جیسا 40 سال پہلے خرگون سنیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن سنیوں تم نے حفاظت نہیں کی، آج وہ دعوت کا اور تبلیغ کا مرکز بن گیا۔ یہ ان کے جملے تھے، تو میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ اگر صرف اور صرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، علماء حق سے محبت رکھتے ہیں، اگر وہی ان خرافات کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ اس پر اثر پڑے گا، اور پھر ہم ان کو جب ان کے علماء کے حوالے سے بتائیں گے تو بھی انشاءاللہ خرافات میں فرق آئے گا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات کے ساتھ 8 منٹ زیادہ لے لیے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت، اہل حق، علماء دیوبند اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ طریقے پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔